بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 27۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی اللہ کو ماننے سے، اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اس میں جو بات اس موقع پر سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ لوگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، اور نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جو یہ خود تجویز کریں، تو یہ خود نشانیاں تجویز کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کرتے، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کام کر کے دکھاؤ۔ تو اس کے جوابات قرآن مجید نے متعدد مقامات پر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات بتا دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ تو اللہ کی طرف سے بلانے والے، خبردار کرنے والے ہیں، باقی سارا اختیار تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور اگر نشانیاں دیکھنی ہیں تو بہت سی نشانیاں موجود ہیں جو خود آپ کی ذات کے اندر بھی، آپ کی زندگی ان کے سامنے ہے، اس کو بھی اللہ نے نشانی کے طور پر سامنے رکھا ہے، بتایا ہے کہ یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کی پچھلی زندگی ان کے سامنے ہے، کہ آپ نے کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی چیز ان کے سامنے کبھی پیش نہیں کی، کوئی کلام اس طرح کا، کوئی تقریر، کوئی آپ کا مزاج اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کہیے کہ جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو کچھ ان کے سامنے اب بیان کی جا رہی تھیں، ان کا ماخذ کیا ہے؟ ان کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے، اور جو نشانی اس وحی کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے وہ سب کی سب بھی موجود ہے۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے گمراہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے لیے طے کر لیا ہے کہ پھر انہیں گمراہی کی طرف ہی لے جائے۔ تو کہا کہ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی لوگ جب آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وہ گویا کہیے کہ اس اعتبار سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق جو ہے عرضات کرتا ہے، یعنی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ توفیق چاہتے ہی نہیں ہیں، ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ گمراہی کے لیے جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو جو گمراہی کے جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں تو جواز ہی ان کو ملتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اسی کو دکھاتا ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے بار بار بتائی ہے، یعنی توفیق کا جو قانون ہے وہ بتایا کہ جو چاہتا ہے اسے ملتی ہے، بغیر چاہے زبردستی دے دی جائے ایسا نہیں ہوتا۔ جو گمراہیوں بھٹکنا چاہتا ہے تو اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، اہل ایمان، جس کی بات پہلے ہو رہی تھی کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اب اہل ایمان کی بات ہے کہ الذین آمنوا، اہل ایمان ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد یعنی ذکر کی بات ہوئی ہے، ذکر اللہ، ذکر الہی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات قرآن مجید میں اس مقام پر بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے عام طور پر لوگ جانتے ہیں، یعنی یہ ایک مشہور بات ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر مزید کہا الا، خبردار، واضح ہو جائے، بات بالکل تمہارے سامنے آ جائے، یہ حقیقت ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات بتا دی کہ اہل ایمان کی صفت ہے، اہل ایمان کو یہ حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ بات بتائی کہ یہ اللہ کی یاد ہی ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، یعنی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو طمانینت قلب، یعنی اسے کہے اطمینان قلب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔
اب یہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اطمینان قلب کے حوالے سے بھی کہ کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے اور کیسے یہ کام ہوا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ذکر سے مراد کیا ہے، ذکر الہی کی بات ہے، ذکر اللہ کی بات ہے، تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم یہ کہ ذکر کے معنی و مفاہیم کو بھی دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کن چیزوں کو مراد لیتا ہے، کیا چیزیں، ذکر کا طریقہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کو ذکر سے تعبیر کیا ہے، تو یہ بات جو ہے سامنے آئے۔ تو اس طرح تفصیل سے اس پر آج بات کرتے ہیں۔ تو ذکر کا مطلب ایسے ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، مجرد یاد کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپ کا ذکر تھا بھی، تو اردو میں بھی بات کرتے ہیں، ذکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذکر تھا، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ یاد کی بات ہے، تذکرے کی بات ہے، اس حوالے سے بھی ہے۔ تو اس کے لغوی معنی تو یہی ہیں، یا اور اس طرح سے گویا کہیے کہ امام راغب نے لغت میں جو بیان کا مطلب بیان کیا، تو اس میں اس کو حفظ کے ہم معنی یعنی یاد کرنا، حفظ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، یاد کرنا، حفظ جو ہے، تو اس کو بھی ذکر کو بھی اسی حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے۔ اور پھر اس میں دو چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ آدمی کا کسی چیز کو بھول کر پھر یاد کر لینا، ایک یہ ہے، اور ایک یہ چیز کہ اسے مزید یاد کرتے رہنا، یاد رکھنا، یعنی یہ دو چیزیں الگ آتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے طور پر اس کو بیان کیا گیا، قرآن مجید نے اس کو بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور کتاب الہی کو یعنی جتنی کتابیں اللہ نے ان کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے، نصیحت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے ذکر کا۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ دین اسلام کی ایک اصطلاح ہے، ایک لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، یا اس کے کئی لغوی معنی بنتے ہیں، مگر وہ لغوی معنی جو ہے وہ اصل چیز نہیں ہوتے۔ اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ جسے استعمال کرنے کے بعد، یعنی جس کو قرآن استعمال کر رہا ہے، تو وہ خود ان کے کیا کیا معنی بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ قرآن اس کو کس کے معنوں میں بیان کر رہا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہوتی ہے، یعنی اس اعتبار سے وہ چیز مستند ہوتی ہے۔ جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، تو صلاۃ کے معنی کئی ہو سکتے ہیں اور کئی ہیں موجود ہیں، لغت کے اعتبار سے بھی جڑنا بھی ہے، دعا بھی ہے، بہت سی چیزیں اس میں آئیں گی، لیکن اس کا صلاۃ کا جو مطلب ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا اور اس کو متعین کر دیا، تو اسلام جب صلاۃ کا لفظ کہے گا تو اس کا مطلب وہی ہوگا، کوئی اور مطلب اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے اصطلاحات کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ذکر جو ہے یہ بھی اسلام کی ایک اصطلاح ہے، اس کو قرآن مجید نے بار بار استعمال کیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، قوموں کا زوال ہوتا ہے، تو ان کے زوال کے نتیجے میں اصطلاحات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ ابھی مفہوم کون بدلتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے کشمکش کا معاملہ تو چل آ رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں گویا کہیے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، حق و باطل کی قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے بھی مد مقابل ہیں۔ تو جو لوگ یعنی ان پر حکمرانی کر رہے ہیں یا جنہوں نے ان کو غلام بنایا، زوال کا دور آیا، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، تو اس دور کے اندر یعنی تو اس میں اصطلاحات کا مفہوم بدلا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بدلنے والے سوچ سمجھ کر الفاظ اس کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں، اور جو کو تبدیل ہونے والے جو تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی اسی کو وہ اکتفا کر لیتے ہیں اتنی بات پر۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ جنہیں ہم دیکھیں گے کہ جس اصطلاح کا مفہوم آج بڑا محدود لیا جا رہا ہے، کسی زمانے میں اس اصطلاح کا مفہوم بہت وسعت کے ساتھ تھا اور اس کے معنی و مفاہیم ہی کچھ اور تھے۔ اس کو علامہ نے تو اس طرح سے کہہ دیا ہے، اس حوالے سے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ تو عقاب جب ہوتے ہیں تو جو معنی وہ لیتے ہیں، تو زاغ جو ہیں وہ معنی نہیں لے پاتے، یہ کیفیت ہے۔ بہرحال تو اس معاملے میں یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفہوم تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کی روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اس کو بھی علامہ نے اس طرح سے کہا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یعنی جو اس کے اندر جو روح ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو بات ہے، وہ بات موجود نہیں رہتی، الفاظ ہوتے ہیں، بس ان الفاظ کا ذکر آدمی کرتا رہتا ہے، الفاظ کو دہراتا ہے، مگر اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو اندر جو روح ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ سامنے نہیں رہتا۔ تو یہ معاملہ ذکر کا بھی ہے کہ ایک طرف الفاظ کی روح نکل گئی، دوسری طرف وہ فہم بھی باقی نہ رہا۔ حالانکہ یہ وہ کام ہے، یعنی یہ وہ اصطلاح ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا کہ جس طرح دوسروں کو نہیں بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اعمال کی جہاں بات آتی ہے
تو اللہ رب العالمین نماز کا، زکوٰۃ کا، مختلف چیزوں کا حکم میں دیا ہے، لیکن ان کے معاملے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جو اس کے لیے کیے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. یعنی کثرت کا جو معاملہ ہے نا، یہ نماز کے لیے کثرت کی بات نہیں ملے گی اس طرح سے کہ قرآن جو ہے اس انداز سے اس کو بیان کر رہا ہو. یا یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو اس طرح سے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمہ وقتی دائماً جسے دائمی طور پر کہا جاتا ہے کہ آدمی اس کو رکھتا ہے، ہر حال میں اس کو انجام دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. سورہ نساء کی آیت 103 میں یہ بات بیان کی ہے. اسی بات کو سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں بیان کیا ہے. وہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اولو الالباب ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے جو ہے قیام، قعود، جنوب، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے بات یہ کی کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، اور یہ صلاۃ خوف کا ذکر چل رہا تھا یہاں پر، تو اس کے درمیان اس کے بعد کہا کہ پھر کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. یعنی اب یہ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے کی بات ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر حال میں آدمی انہیں تین حالتوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی کبھی آدمی آرام کر رہا ہے، کبھی آدمی کام میں مصروف ہے، کبھی آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تینوں حالتیں جو ہیں جو انسان کی ہیں، ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے کی بات کی ہے، کہ ذکر اللہ کی بات کی ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے ظاہر سی بات ہے، باقی چیزوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. اوقات متعین ہے، نماز جو ہے اس کے اوقات متعین ہے، زکوٰۃ اس کا اوقات متعین ہے. اسی طرح بعض اور بھی نفلی طور پر ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر اس طرح انجام دیے جاتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ آدمی کو اہتمام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے. اسی طرح سے بات آ گئی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گی. تو غرض یہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہی تھی کہ اس طرح سے کرو، تو اس میں وہی بات، یعنی اب یہ اس مفہوم جو ان آیات کے اندر آ رہا ہے وہ اصلاً یاد کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ کیفیت جو ہے اس کی بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ ویسے تو بات یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، لیکن اب اس یاد کا جو معاملہ ہے اس کی کیا کیا شکلیں ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ذریعے اللہ رب العالمین نے بنائے ہمارے لیے، یعنی اللہ کی یاد قائم رکھنے کے لیے، اور یاد سے بھی مراد کیا ہے، کس طرح سے اللہ کو یاد رکھنا ہے، یعنی یہ بھی بات آگے چل کے ہم کرتے ہیں. تو بات یہ کہ اس کی شکلیں کیا کیا ہیں، اس کے ذریعے کیا کیا ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ آدمی جو ہے اس کی تمام وسعتوں کو پا سکے. اب جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اس حوالے سے، تو قرآن مجید خود اپنے بارے میں جب آپ وضاحت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات کی ہے تو خود قرآن مجید کو اللہ نے ذکر کہا ہے، خود قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے متعدد مثالیں آتی ہیں، ایک آدھ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. بڑی مشہور آیت ہے یہ بھی، نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. ہم نے، اب یہاں پر یعنی متفق علیہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں. لیکن لفظ کیا استعمال ہوا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، یہ نہیں کہا اللہ نے. نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وإنا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین خود قرآن کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یعنی اس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کر دیں ان لوگوں پر، یعنی اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ خود بھی اس پر غور و فکر کریں، خود بھی اس پر سوچیں. تو یہ بنیادی طور پر اسے قرآن مجید کو اللہ نے متعدد مقامات پر جو ہے وہ ذکر کا لفظ جو ہے اس کو لیے استعمال کیا. اور اللہ رب العالمین کی بات تو اپنی جگہ ہے، کافر و مشرک جو ہے وہ بھی قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اللہ تعالیٰ ان کا قول جو ہے قرآن مجید میں نقل کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اس پر ذکر نازل ہوا ہے،
انک لمجنون، معاذ اللہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تو مجنون ہے، یعنی جو ہے دیوانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں وہ ہے وہ جس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس کتاب کے نازل ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ بات جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار بیان کی ہے. پھر ہم سے بھی بات مخاطب ہوتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، معیشت زنکا ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یہاں بھی ذکر سے جو مراد ہے جب اس کے پورے اس میں چلے جائیں اس کا مقام ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تو یہ بات آ جائے گی کہ آپ قرآن مراد ہے اس میں. اور پیچھے جو ہے اور زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ اسی بات کو اسی میں سورہ طٰہٰ کی اسی میں بیان کیا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اور دنیا کی طرف پڑا رہے گا اس کا ہی معاملہ ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں اس مقام پر بھی قرآن کا یعنی ذکر کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. اب ایک اور دیکھیے بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے. اب یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یہاں جب ہم اس کی اس میں جائیں گے سیاق سے وہیں پر جائیں گے اس اعتبار سے اس مقام پر تو بات آئے گی سامنے کہ اہل کتاب مراد ہے. اہل کتاب یعنی جو جن کے پاس کتاب کا علم ہے. اب اسی اعتبار سے اہل قرآن بھی ہو جائیں گے، ان کے پاس کتاب کا علم ہے تو ان سے پوچھ لو. کس سے پوچھیں گے؟ جس کے پاس علم ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. تو اب اہل ذکر سے مراد یہ کہ جن کے پاس یہ علم ہے، یعنی جن کے پاس جو اہل کتاب ہیں. تو ایسے ہی اہل کتاب ہم بھی اب اہل کتاب ہم ہی ہیں اصل میں. اب تو باقی وہ تو پیچھے اس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ جب یہ سوچتے تھے کہ یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آ گئیں تو کہا جو ان میں لوگ موجود ہیں باقی ہیں بھی وہ بتائیں گے یہ باتیں تمہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور توحید کی بات اور کتاب کی بات اور رسالت کی بات یہ ساری چیزیں ان کے سامنے موجود تھیں، انکار نہیں کر سکتے تھے. تو غرض یہ کہ یہاں اہل ذکر کس کو کہا، کسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے. تو یہ بھی اسی یعنی کتب سماوی کے اعتبار سے یہ بات ہوئی ہے اور اللہ کی کتاب بھی وہی ہے قرآن مجید، لہٰذا اس کے لیے بھی اسی طرح کی بات ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید کی بات ہوئی ہے. اب نصیحت کے لیے نصیحت کے طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. نصیحت تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یعنی اس بات کو اللہ نے کئی مقامات یعنی کئی مرتبہ جو ہے دہرایا ہے سورہ قمر میں کہ ہم نے اس قرآن کو، اب اس کا ترجمہ بھی یہی بڑی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس کام کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر. اور پھر کیا کہا؟ اب یہ کہیں چلو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے یعنی یاد کرنے کے لیے، تو اس میں ایسا نہیں ہے. پر کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی بات تو آگے بڑھے گی تو پوری جب ہوگی یا پوری آیت سامنے ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اب یہاں اس کے لیے نصیحت کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب دیکھیے ہمارے پاس جو اصطلاحاً آج محدود ہو گیا ہے ذکر کا مفہوم، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ وسعتیں اس کی سامنے آ رہی ہیں کہ جسے خود قرآن جو ہے اس طرح بیان کر رہا ہے اور لفظ ذکر ہی سامنے آ رہا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے لیے کہتے ہیں، ذکر کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی نصیحت تاکید کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی، یہ تمام معاملات جو اس کے اندر آئیں گے ان سے الگ نہیں ہوا جا سکتا. اور بعض موقع پر یعنی جو چیز مراد ہوگی وہ سیاق و سباق سے سامنے آ رہی ہے. اس وقت ذکر سے کیا مراد ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات نصیحت کے لیے آ گئی. پھر کہا سورہ صاد میں صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اور نصیحت سے بھرا قرآن. صاد یعنی اللہ نے کیا کہا اس کے لیے؟ نصیحت سے بھرا قرآن. یعنی اس میں قرآن کے لیے ساتھ اس میں پہلے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا ذکر کا، اب اس کے اندر جو نصیحت ہے تو اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس بات کو دونوں کو ملا دے تو کیا کہیں گے؟ کتاب نصیحت. یعنی کیا ہے؟ کتاب نصیحت. اس میں نصیحت ہے انسانوں کے لیے، انسان کے لیے نصیحت ہے، نصیحت کی کتاب ہے تو اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا. اور جو اس میں نصیحتیں ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ ہے وہ استعمال کیا. تو صاد والقرآن ذکر یا اس طرح کا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ بھی قرآن کی بات کی ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کیا ہے؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تمام جہان والوں کے عالمین کے لیے. یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں اور بھی مقامات پر یہ لفظ آتا ہے، یہ آیت حصہ آتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین کہ یہ تو بس سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کر رہے ہیں.
اب عام طور پر ادھر تصور نہیں جاتا، عام جو مزاج ہے کہ قرآن کو ذکر کے حوالے سے یا قرآن میں ذکر کی بات آ جائے یا نصیحت کا یہ پہلو اس حوالے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فذکر سورہ قاف ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت 45 میں؟ فذکر کہ اب آپ نصیحت کیجئے انہیں، فذکر بالقرآن قرآن کے ذریعے سے من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو اللہ کی وعید سے ڈرے، یعنی اس کو نصیحت. تو یہاں پہ فذکر کیا آ گیا؟ نصیحت کی بات آ گئی. اور پھر یہاں مزید ایک پہلو اور سامنے آ گیا کہ یہ نصیحت کس چیز کے ذریعے کی جائے گی، یعنی اس کے لیے کیا مواد ہوگا، کیا ذریعہ بنایا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی اور نہیں، قرآن کو کہا فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجئے. لیکن کسے؟ من یخاف وعید، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، یعنی وہ خشیت الہی کی بات پھر آ جاتی ہے ادھر اس طرف. تو من یخاف وعید کی بات آ گئی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فذکر انما انت مذکر. یعنی سورہ غاشیہ میں امام مضمون ہمارے سامنے آ رہا ہے، فذکر انما انت مذکر. اب مذکر کیا؟ ذکر کرنے والا ہے نا یہ. تو فذکر، تو اب یہاں کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ نصیحت کیجئے. یہاں بھی وہی بات آ گئی، نصیحت کا معاملہ ہے. فذکر، آپ انہیں نصیحت کریں. انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، یعنی اس معاملے میں. تو اب یہ بات واضح طور پر یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ اب مذکر ذکر کرنے والا ہے، اور آپ کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فذکر، کہ آپ ذکر کیجئے. تو اب یہ نصیحت کیجئے. اب اس مقام پر کیا آئے گی بات؟ اب اگر کوئی اس کو ایک خاص مفہوم کو اپنے سامنے رکھے گا تو بات کچھ اور ہو جائے گی. یہاں پر یعنی ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس میں نصیحت کرنے کی بات ہو رہی ہے، تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، تلقین کی بات ہو رہی ہے، دعوت کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کی ہے. اور غیر اس پر تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو یعنی خاصی وسعت اس کے اندر پائی جائے گی جب قرآن کا اس حیثیت سے مطالعہ کریں. آپ دیکھیے سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے ہوئے جو بات کی ہے تو دو مقامات آتے ہیں. ایک مقام تو وہ آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی وزیر کے طور پر میرے ساتھ لگا دیجئے، یعنی اسے بھی نبوت میں شریک کر دیں. اپنے بھائی کے لیے یہ جو ہے کہتے ہیں ہارون کے لیے بات کہتے ہیں. اور پھر تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کا خوب ذکر کریں. اب یہاں ذکر سے مراد کیا؟ اکیلے کرنا مشکل تھا کیا؟ یعنی اگر کوئی خاص انہی کی بات ہے، بلکہ کیا کہ جس کام پر آپ نے ہم کو لگایا وہ کام کریں. یعنی اس کام کے لیے جہاں بھیج رہے ہیں، اس کام کے لیے اللہ نے تو یہ کہا تھا جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے وہ. اور نبوت کا یہ سارا کام تھا جو حوالے کیا جا رہا تھا، فرائض منصبی جو نبوت کے ہوتے ہیں وہ دیے جا رہے تھے انہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آخر میں ہدایت دے کے وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، پہلے تو یہ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم دونوں مل کے کام کریں گے، خوب کثرت سے تیرا ذکر کریں گے، یعنی کام کو اس کو مضبوطی سے کریں گے. اور پھر اللہ نے وہاں کیا کہا جب بھیجا تو کیا کہا؟ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، وَلَا تَنِيَ، میرے ذکر کے معاملے میں ڈھیلے مت پڑنا. اب یہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو بات کیا ہے کہ جب میری بات کرو گے، اب بات تو یہ بات کچھ اور بات ہونی ہے نا. یعنی اب جب بات ٹھیک ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر رہے گی کہ ہر موقع پر اللہ کی یاد، اللہ کے اذکار یا انعام، اس کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں ہر معاملے میں. لیکن اب اس موقع پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، کہ میرے ذکر کے معاملے ڈھیلے مت پڑنا. تو اس میں مراد کیا ہے؟ یعنی بات کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، تلقین کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، اس تک بات پہنچاتے ہوئے کوئی کمزوری کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈٹ کے بتاؤ. یعنی اللہ کے نمائندے ہو، اللہ کے فرستادے ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، ٹھیک ہے، ایک فرعون جیسے شخص کے پاس جا رہے ہو اور جو جس طرح کا انسان ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی ڈر کی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور تم جاؤ. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں تم جو ہے کوئی ڈھیل مت، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہو جائے، بلکہ ڈٹ کے یہ کام کرنا، اس معاملے میں ڈرنا مت، کمی نہ کرنا. وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، تو یہ بھی کیا بات آ گئی؟ اسی کی بات آ گئی جیسے فذکر کی بات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی ہے. تو یہ بات کہی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی بات بھی ہو گئی، اور پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں انہی آیات پر بس. اور نصیحت کے اعتبار سے بھی جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نصیحت کے لیے قرآن ہی کو ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی کی بات کرتے ہیں، بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ بات کہ اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے.
یعنی اسی میں موعظت ہے، یعنی اسی کے اندر نصیحت کا معاملہ، موعظت کیا ہے؟ وہ بھی نصیحت ہے، یعنی واعظ ہے اس کے اندر، دلوں کو نرم کر دینے والی باتیں اس کے اندر ہیں، تو یہ بھی اسی کے اندر ہے، اللہ نے اسی کو رکھا ہے ہمارے سامنے، اسی لیے اس کے لیے بھی کہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ بھی اللہ نے کہا، اسی کے لیے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، یعنی جب اللہ کی بات کی جائے تو اب یہاں پر کیا ہے، جب نصیحت کی جائے، جب انہیں سنایا جائے، بتایا جائے، جب انہیں خبردار کیا جائے تو اب ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، اللہ کے ذکر سے جو ہے پگھلنے کی بات جو اب یہ کہ سوال اسی والے سے ہے نا کہ انسان کے سامنے جب وہ بات آ جائے تو اب اس کے دل اس کے ذکر سے پگھل جائے۔ اسی کو اگر آپ دوسرے مقام پر لے جائیں اور لے جا کر دیکھیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی سورہ انفال کے آغاز ہی میں اللہ نے اس میں یہ بات کہہ دی کہ مومن تو بس وہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے ان کے کانپ جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہے یہ کیفیت ہے کس بنیاد پر ہو رہی ہے، یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، نصیحت کی ہیں، اس اعتبار سے ان کے سامنے جب کیا جائے، یعنی اس میں یہ بات ہو رہی ہے ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں، تو یہ جب ان کے سامنے بات ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، کی جاتی ہے، تو یہ پہلو اس کے اندر نمایاں ہے، اس بات کو اس اعتبار سے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو اب یہ سب اسی کے لیے یعنی قرآن اور نصیحت قرآن کے اندر جو موجود ہے، اس کے حوالے سے یہ آیات ہمارے سامنے۔ پھر اسی میں احکام قرآن یعنی احکام کتاب، یعنی جو احکام کتاب کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے لیے بھی اور اب کے لیے کتب سماوی سب کا معاملہ اسی طرح، جیسے پہلے اللہ نے کہا تھا وہی کام ان کے ساتھ کرنا تھا، وہی کام ان کے ساتھ ہے، وہ بھی کتاب ہدایت، یہ بھی کتاب ہدایت، اسے بھی سنبھال کر اس کے پیچھے اس پر عمل کرنا، اس کو بھی امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا، یعنی یہاں بھی وہی بات ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے لیے کہا تو انہیں کیا ہدایت دی تھی، اور وہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ تو اللہ نے انہیں کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ اسے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اسے مضبوطی کے ساتھ، یعنی تمہارے ہاتھ سے نکل ضائع نہ ہو جائے، یعنی تم اس پر قائم رہو۔ خذوا ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوۃ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جو ہے اسے پکڑو، تھامو اسے۔ تب قوت ہے تھامنا، کوئی اور تھامنا نہیں، بلکہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا جائے، بقوۃ واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو۔ اب اس کے اندر کیا ہے، احکامات ہے اس کے اندر کیا باتیں، یہی بات ہے نا، اس کو یاد رکھنا۔ تو جو کچھ اس کے اندر ہے تو یہ کوئی قرآن مجید حفظ کرنے کی یا پہلے والی کتابوں کو حفظ کرنے کی ہدایت نہیں ہے، یہ کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو، یہ تو سب کے لیے ہے نا، یہ بات تو اب سب کو تو حافظ نہیں ہونا ہے، یہ کوئی مطالبہ تو نہیں کیا قرآن مجید نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا اس کا مطالبہ کیا کہ سب کو حافظ ہونا چاہیے۔ ضرورت کی حد تک قرآن کا کو یاد ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہے اس کی، اور جتنا کر سکے، بے شک اس کی ترغیب ہے، اس کی طرف جو ہے رغبت دلائی گئی ہے، لیکن لازم تو نہیں، مگر یہ چیز لازم ہے جو اس میں بیان ہو رہی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یعنی جو اس میں ہے اسے یاد رکھو، یعنی جو احکامات اس کے اندر تمہیں دیے گئے ہیں انہیں یاد رکھو، جو احکامات اس کے اندر دیے گئے ہیں، جو نصیحت تمہیں اس میں کی جا رہی ہے، جو اصول، قاعدے، جو عقیدے اس کے اندر بیان کیے گئے، یعنی یہ تو یاد رکھنا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ بھائی مجھے حافظ بننا تو لازم نہیں، لہٰذا اب اس میں جو احکامات ہیں وہ بھی مجھے یاد نہیں رکھنے، تو ایسا نہیں۔ اس میں اس کے جو احکامات ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے نصیحتیں کی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اس میں عقائد بیان کیے ہیں، جو اس کا یعنی کم سے کم جسے کہتے ہیں علم الفرائض، یعنی جو فرض کے درجے میں جو چیزیں ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں، لازم ہے، انہیں یاد رکھنا ہی رکھنا ہے۔ باقی چیزیں آدمی کے ذہن میں رہتی ہیں، سرسری رہتی ہیں، پڑھتا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں رہتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ایسے بیان ہوا ہے، اب ایک سرسری سی بات جو ہے ذہن کے اندر موجود ہے، کیا وہ کیا ہے، اس کے الفاظ پورے اس طرح یاد نہیں ہوں گے، لیکن مضمون، اس کا مفہوم جو ہے وہ موجود ہوگا آپ کے ذہن میں، اس لیے کہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کے ذہن میں مفہوم ہے۔ تو اسی طرح سے احکامات بھی آپ کے ذہن میں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کے حرام کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو، یعنی قرآن میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے کہ ہاں یہ جو ان سے جزیہ، یعنی ان سے اس وقت حتیٰ یؤت الجزیہ، یعنی یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اب جو غافل آدمی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے
تو وہ اب کہتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں، مجھے طالبانی سوچ بیان دیتا ہے نا، قرآن کی بات ہے یہ. تو اب جو کہا یاد رکھو اسے یاد رکھو، اسے یاد رکھنا ہے. کیا جو اللہ رب العالمین بیان، اللہ نے ہمارے سامنے یہ کتاب میں ایک چیزیں بیان کی ہیں، ہمارے لیے کی ہیں. تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تو اب یہ ذکر کی بات ہے، اسے یاد رکھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو. تو اب یہ احکام الہی کے حوالے سے بات ہے، احکام الہی کے حوالے سے بات ہے. اللہ رب العالمین خود نماز کو بھی ذکر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آیت ہم لے رہے ہیں پہلے اس میں احکام نماز وہ لیتے ہیں، بعد میں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی اس میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز کے حوالے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ نماز سے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پھر کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور پھر کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو یہاں اللہ کو یاد رکھنا، ویسے بھی یاد رکھنا ہے، یاد کی بات بھی آئے گی. اور یہاں کیا کہ اب یہ جو اس میں جو فضل تلاش کرنے کا، یعنی جو کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی انجام دے رہے ہیں اپنے معاش کے لیے، جو سرگرمی ہے، تو اس حوالے سے جو احکامات الہی ہیں انہیں یاد رکھو. اللہ کو یاد رکھنے کا مقام صرف مسجد نہیں ہے، بازار میں بھی اللہ کو یاد رکھو. بازار میں آئے ہو، کاروبار کرنے آئے تو یہاں بھی اللہ کو یاد رکھو. اگر تم جا کر وہاں پر عدالت کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہو تو یہاں بھی اللہ کو یاد رکھو. نماز سے فارغ ہو کے گئے وہاں پر، اب تم گئے ہو اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پہنچ گیا اپنے مقام پر. نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، یعنی ابتغاء فضل اللہ کی بات ہے اس کے اندر. تو جو جس کی ذمہ داری ہے، تو یہاں کیا کہا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اس مقام پر اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، تو احکامات اللہ کے انہیں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے، اور ویسے بھی اللہ کو یاد کرنا، یعنی اس کا ذکر جو ہے وہ رہے. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں یہ بات. اور پھر یہی بات جو ہے اس حوالے سے بھی آ گئی کہ نماز کو بھی اللہ نے جب کہا ذریعے کیا کیا ہیں اللہ کی یاد کے لیے، تو اس کو بھی آدمی، بعض لوگ تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو چلو بیٹھ کے اتنی چیزیں پڑھ لیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہی کر لیا کرو. یعنی یہ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اسی کو، یعنی جو سب سے بہترین شکل ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے اس کے لیے بھی واضح طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں. تو کہا یہی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، نودی علیہ السلام، بلایا جائے، ندا دی جائے، یعنی اذان کی بات ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اب کیا کرو، اب خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جلدی کرو، تیزی کے ساتھ جاؤ، سارے کام چھوڑ دو. تو یہاں پر متفق علیہ بات یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نماز اور خطبہ دونوں ہیں. ورنہ کوئی بات ہوگی تو تو سب سے پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبے کی بات ہوگی. یعنی ورنہ یہاں کیا ہے، خطبہ اور نماز دونوں ہیں، لیکن اولیت اسے حاصل رہے گی اس مقام پر بھی. تو یہاں کیا کہا اللہ نے، اللہ کے ذکر کی طرف. تو یہ نہیں کہا نماز ادا کرنے کے لیے، تو خود نماز کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کہا اور کئی مقامات پر کہا. اور پھر اللہ کی یاد جو ہے، یعنی اسی میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے. تو اس کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ، کیا کہتے ہیں اسی کے لیے نماز کے لیے وہ سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے، ہدایت دیتے ہوئے کیا کہا، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے. یعنی اب ذریعہ دیکھیے، وہ ذکر کی جو بات آ گئی، کیا کیا ہوگا، اللہ کی یاد کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے کیا بنیاد بنائی، کیا چیز دے دی ہمارے سامنے. یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو پیغام دے، جو ہدایت دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اب ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ اب یہ صرف مجرد یاد کی بات، اللہ کو یاد رکھنا. اب یہ یاد رکھنے کی کیفیت کی بات میں کہ ابھی تو یہی بات ہے، قرآن کی بات آ گئی، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، نصیحت کو اللہ نے ذکر کہا. قرآن میں جو کتاب، یعنی اس کے حوالے جو کتب سماوی ہیں انہیں اللہ نے ذکر کہا. اس کے اندر جو احکامات ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے ذکر کہا کہ اسے جو ہے اس طرح سے یاد رکھو، بھول مت جانا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یہ بات اللہ نے کہی. پھر احکامات کے قرآن کے حوالے سے، یا جو بھی دین میں اللہ نے جو کام ذمہ داریاں ہیں، انسان جو معاشی سرگرمیاں، ان کے حوالے سے کہا کہ جو احکامات اللہ کے انہیں یاد رکھو.
اور پھر یہ بات کہ سب کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ خود اللہ کو یاد رکھو. یعنی یہ چیزیں کب یاد رہتی ہیں؟ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے, جب اللہ کو یاد رکھتا ہے. اب اس پہ ہم آئیں گے بعد میں کہ اللہ کے ساتھ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے, لیکن یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ یاد کرنے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرو تو اس میں کیا ہے, یعنی مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی جب تم اپنی اصل جو تعلق اللہ سے قائم کرنے کا ہے وہ کرو گے تو یک طرفہ نہیں, اللہ بھی تمہارے ساتھ وہ تعلق قائم کر لے گا جو اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ بھی تمہیں بھول جائے گا, تم اللہ کو بھلا دو گے اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا. یہ بات ہے نا, اسی اعتبار سے فَاذْكُرُونِي, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو یہ بات سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے. یا اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد, اموالکم و اولادکم, تمہیں اپنے اندر اتنا منہمک نہ کر لے کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اللہ کی یاد سے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, اتنا محو کر لے اس کا تمہارے مال اور اولاد تمہیں اپنے اندر کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. ایسا نہ ہونا چاہیے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک, جو ایسا کرے گا بس وہی خسارے میں چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہاں کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا, یعنی یہ چیزیں اللہ کی یاد کے میں مانے نہ ہو جائیں. آدمی اس میں اتنا محو ہو جائے, یعنی غرق دنیا, دنیا نام ہی مال اور اولاد کا ہے. دنیا کے اندر جو دو بڑی چیزیں ہیں وہ مال اور اولاد ہی ہے کہ آدمی اس کے اندر جو ہے اس میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے. تو کہا کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو. اس معاملے کے اندر جو ہے جو ذمہ داری اللہ کو یاد رکھنے کے حوالے سے وہ یاد رہے تمہیں. تو یہ بات اس مقام پر اللہ نے ہمارے سامنے رکھی, بتایا واضح طور پر. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. سورہ انفال ہی میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, سورہ انفال کی آیت نمبر 45, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو, یعنی ابھی کیا ہے دشمن سے مقابلے کی بات ہو رہی ہے, میدان قتال کی بات ہو رہی ہے کہ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو, کسی دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو, تو پہلی بات کیا, فثبتو, ثابت قدم رہو, اور وذکروا اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد رکھو, اللہ کو کثرت سے یاد رکھو, کثرت سے یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہاں اس مقام پر یہ بات جو بیان ہو رہی ہے, اب یہ فثبتو یعنی جو ثابت قدمی ہے یہ بھی اسی بنیاد پر ہوگی کہ آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہوگا, تو ثابت قدمی بھی اسے میسر آئے گی. حالانکہ اسے اللہ نے الگ بیان کرتے ہوئے بات کی ہے, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو, یاد رکھو. تو اب یہاں پر یہ بات بھی ہوگی, اس مقام پر اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اس مقام پر کہ اس حوالے سے جو ہدایات اللہ کی ہیں, یعنی میدان قتال میں بھی اسلام احکامات نازل کرتا ہے, احکامات دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو آزاد ہو, اب جو چاہے کرو. میدان قتال میں یہ نہیں کہا ہے, پابندیاں عائد کی ہیں, اصول بتائے ہیں, ضابطے بتائے ہیں, قاعدے مقرر کیے ہیں, کیسے تمہیں یہ کام کرنا ہے, پابندیاں لگائی ہیں, کسی کا مسئلہ نہ کرنا. یعنی اس طرح کی آپ دیکھیں گے بچوں کو, عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہے جب تک کہ وہ خود لڑنے کے لیے نہ آئے. تو مقصد یہ کہ اس کے اصول ہیں, تو ایک تو وہ تو یاد کرنی, اللہ کا ذکر, یہ کہ اللہ کے احکامات یاد کرنے, لیکن یہ بھی کہ اب اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس طرح تمہارا قائم ہو. ذکر الہی جو ہے یہاں پر پھر وہ اللہ کی یاد ہے, اور اس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو یہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ کو یاد کرنا, لیکن اس اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم اور بھی واضح ہو کر سامنے آتا ہے اس حدیث کے ذریعے سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے. تو اس کا مفہوم ہی سامنے رکھتے ہیں اس وقت میں اختصار کے ساتھ میں, کہ کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا نماز پڑھنے والا سب سے بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا جو اس میں اللہ کو زیادہ یاد کرے, جو اس میں آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ. یعنی کون سی نماز اچھی ہے, جو اللہ کی یاد سے معمور ہے, یعنی وہ نماز سب سے اچھی ہے. جس نماز میں اللہ ہی یاد نہیں ہے, دنیا یاد کرتے رہے, شروع کی تو کہیں اور نکل گئے اور ختم کی تو پتہ چلا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے. یعنی کسی کے پیچھے کھڑے تھے,
نماز تو یہ حال رہا، اپنی پڑھ رہے تھے تو بھی بس ایک رٹا رٹایا سسٹم ہے، چلتے چلے گئے. اب اس کے مقابلے وہ نماز اس میں اللہ یاد رہا ہمہ وقت، یعنی پوری نماز کے اندر، تو کیا بات ہے یہ؟ ارے بہتر نماز ہے، اللہ کی یاد سے معمور، اللہ کی یاد سے معمور نماز افضل نماز ہوگی. تو کیا کہا آپ نے؟ اس سے پتہ چلے گا، اس سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ یہ چیز جو ہے. تو کیا بتایا کہ جس پوچھا کون سے نماز پڑھنے والا افضل ہے، تو کہا جو اس میں اللہ کو زیادہ یاد کرے. تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ اللہ کی یاد سے مراد یعنی اللہ کو اس طرح سے مستحضر رکھے، یاد کرے، جو کچھ اس میں پڑھ رہا ہے وہ سب چیزیں اس کے سامنے رہیں. پھر یہ بات بھی ہو جائے گی، یہ بات بھی ہو جائے گی، یعنی یہ ضمناً ہوگی اس حوالے سے کہ اللہ نے جو نماز کے لیے احکامات دیے اس پر پوری طرح سے آدمی عمل کرے گا، یعنی اس معاملے میں پورا اس کو سامنے رکھے گا، اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی کسر نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرو. اللہ نے تو کہا ہے، کسی اور نے تھوڑی کہا ہے یہ کہ خشوع اختیار کریں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خاشعون جو ہے یا خشیت اختیار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ نماز کی حفاظت کرنے کی بات کر رہے ہیں، صلاۃ دائم کی بات کر رہے ہیں. تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کرنا اس لیے بات ہو رہی ہے. تو غرض یہ کہ یہ بھی اس کے ساتھ میں ہے. اور ویسے وہی بات کہ آدمی اللہ کے آگے کھڑا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. کیا کہ بہترین احسان کا درجہ، احسان کیا ہے؟ یعنی عمل کو بہترین طور پر انجام دینا، یعنی اس کے عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ شکل. تو وہ کیا ہے؟ آدمی کو یہ بات یاد رہے، یا تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ استحضار مستحضر رہی بات، اللہ کے سامنے حضوری کا احساس جو ہے، تو یہ بتایا. تو اس میں ایسے ہی پوچھا روزہ رکھنے والا کون سا سب سے اچھا ہے، تو آپ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. اسی طرح کہ جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، یعنی ایک ایک نام لے لے کر پوچھتے گئے کہ کون سا جو ہے شخص اس عملہ کرنے والا سب سے بہتر ہے. کہا کہ جو اس میں زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ چیز اپنی جگہ پر گویا کہیے کہ اس طور پر موجود رہتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ انسان کے اعضاء سب کی ایک حیثیت ہے، یعنی سب کا ایک مقام ہے. آپ دل کی بات کریں گے، آپ گویا کہیے کہ انسان کے اور اعضاء کی بات کریں گے، دماغ کی بات کریں گے، سماعت کی، یعنی ہر چیز کی ایک اہمیت ہے. دل کام نہیں چلے اس کے بغیر، جو ہے کتنا اہم چیز ہے، اور دماغ کتنا اہم چیز ہے، اور پھیپھڑے اور فلاں اور یہ سب کہ، لیکن ان سب کے اندر جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوران خون ہے. یعنی جو چیز ہے، اب اس کا ویسے تو کوئی نام نہیں آتا یعنی عضو کی حیثیت سے، لیکن اگر یہی موجود نہ رہے سب بیکار ہو جائے گا سارا معاملہ. کیا؟ تو اسی اعتبار تمام اعمال کے اندر جو روح جاری و ساری ہے وہ اللہ کی یاد ہے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے. تو یہ بمنزلہ وہ کہیے کہ وہ دوران خون ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چیزیں اپنا کام انجام دے رہی ہیں، ورنہ وہ بیکار ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. ان کا معاملہ اس اعتبار سے ہو جائے گا. تو یہ کیفیت ہے جس کو کہا. تو اسی لیے تو ہر موقع میں تو یہ جو آیت اپنے اس کی بنیاد پر یہ بات کی ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد تو فلاح حاصل کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، فلاح اخروی، فلاح دنیا کی فلاح، سب چیزیں حاصل ہو جائیں. تو اس میں یہ چیز لازم ہے کہ جو تمہارے ساتھ رکھ دی گئی ہے. تو غرض یہ کہ یہ اتنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس وقت میں اس مقام پر. اور بھی بہت سی چیزیں قرآن مجید کے اندر آپ کو ملیں گی جس کا ذکر ابھی ہم نے اس وقت چھوڑ دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے، قرآن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، نصیحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، خصوصیت کے ساتھ وہ سارے کام. جیسے اب یہ دعوت کا کام ہے، اقامت دین کی بات ہو رہی ہے جس میں ولا تنیہ فی ذکر کی بات کی ہے کہ اس میں ڈھیلے مت پڑ جانا، یعنی اس کام کے لیے بھی تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ ہمہ وقتی، تو اسی لیے کہا ہے کہ ایک عالم جو ہے جو جب اللہ کی یاد کے ساتھ جب کام کرتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو کہا کہ اس کا سونا بھی عبادت یعنی اسی اعتبار سے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی یاد کے ساتھ ہی وہ کہیے کہ اس کام کے اندر مصروف ہوا ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ذکر الہی کے حوالے سے آتی ہے کہ اس کی اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے. اب اس میں جب ذکر کرنے کا طریقہ، اب یہ بات آ گئی. اب ویسے تو قرآن پڑھنے کا طریقہ جو ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، نصیحت کرنے کا طریقہ وہ نصیحت کرنے کا طریقہ ہے، نصیحت کا معاملہ اس میں ہے، یہ سب چیزیں اسی طرح سے رہیں گی. تو اللہ رب العالمین اس معاملے میں بھی ہمیں کیا بات بتاتے ہیں، ہدایت کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو ایسے کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں
علم دیا، تعلیم دی ہے، جیسے تمہیں سکھایا ما لم تکونوا تعلمون، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے یہ باتیں. یعنی یہ اب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب جس طرح چاہے اللہ کو یاد کرو، ایسے نہیں کہا ہے جس طرح چاہو اللہ کو یاد کرو، بلکہ کیا کہا فاذکروا اللہ کما، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی کما علمکم، جیسا کچھ تمہیں سکھایا ہے، جیسے تمہیں تعلیم دی ہے. تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتے ہیں کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس سے پہلے تمہیں معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ جو بتایا طریقہ کس کے ذریعے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے، قرآن کے ذریعے بتایا ہے. یعنی اس طرح سے تمہیں یہ کام کو انجام دینا ہے. کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کر لینی ہے، اپنے طور پر کوئی کام شروع نہیں کر دینا کہ یہ طریقہ ہم نے مناسب سمجھا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، آخر اس میں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات حرج نہ ہوتا تو یہ بات کیوں کہتے فاذکروا اللہ کما علمکم. یا یہی بات سورہ بقرہ کی آیت 98 میں پھر کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. تو اب یہاں بھی یہ ہدایت کی بات کی، ہدایت کا کیسے، جیسے کہ اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت کی ہے. اب یہ مضمون چل رہا ہے اس اعتبار سے وہاں پر حج کا اور سارے اس میں اللہ کو یاد کرنا، تو کیا کہہ دیا ایسے جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے. تو اس میں وہ مسنون طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. قرآن کو اگر پڑھیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ذکر کی بات رہے گی، نماز کو پڑھیں گے تو وہ اپنی جگہ پر ذکر کی بات رہے گی، وہ بھی اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے سکھایا ہے. تو غرض یہ کہ اس کے لیے یہ متعین کر دیا کہ ہمیں انہی طریقوں پر کام کرنا ہے. اب جو مسنون اذکار ہیں اس وقت ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے، اس وقت ہم، ورنہ ہمارا مضمون جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکے گا اس آیت کے بارے سے، لہذا اس بات کو تو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام، یہ تعلیم ہمیں دی ہے، بتایا مسنون اذکار اور ان اذکار کا طریقہ، یہ سب چیزیں یہ بھی اپنے اندر ایک بھرپور پیغام رکھتے ہیں. یعنی پوری، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں کہ آدمی سو کے اٹھنے سے لے کر اور دوبارہ سونے تک، یعنی اس کے سو کے اٹھنے سے لے کر اور سونے تک کے تمام معاملات، مشغولیات جو ہیں اس کے جو شغل ہے اس میں، اس سب کے لیے بتا دیا کیا کیا تمہیں کب کب کیسے کیسے کیا کچھ کرنا ہے. تو اس کو جو پیغام ہے اس میں جو اس کی حکمتیں وہ اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن تھوڑی سی ضمناً بات آ جائے گی ابھی اس مقام پر، جب ہم اس آیت کے اگلے حصے کے اس آیت کے پر بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی بات آتی ہے وہ کسی درجے میں، ورنہ اس کی تفصیل کسی اور موقع پر. تو فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ابھی تو ذکر کی بات کی ہے نا یہ. اب یہاں جو بات ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملا کرتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے زور دے کر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب اچھی طرح جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے بتا رہے ہیں، ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اب جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا نا، پھر تو معاملہ نہیں ہو سکتا کچھ اور ہو. یہاں بھی معاملہ وہی ہے جیسے بات ہوئی اتنی ساری ہوئی ابھی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہاں بھی بات ہے ولذکر اللہ اکبر. تو کیا کہا کہ یہ جو ہے نماز فحاشی بیائی منکرات سے روکتی ہے انسان کو. نماز پڑھتا ہے انسان، رکتا نہیں ہے اس سے، روکتی تو ہے وہ، اب رکتا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے اس اعتبار سے. تو غرض یہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ شاید نماز میں وہ اثر تاثیر ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. نماز کے اندر تو وہ اثر اور تاثیر موجود ہے. خود یہ جو سامنے والا ہے، جو اس کا محرک جو کام کرنے والا ہے، یہ اس کے اندر وہ کچھ کمی واقع ہوئی، اس کے اندر اس کے جانب سے معاملہ پوری طرح نہیں انجام پا رہا تو یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، یعنی اس کے فوائد پوری طرح حاصل نہیں ہو رہے. تو اب یہاں بھی معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اگر انسان پھر بھی اس کا دل مضطرب رہتا ہے. آج آپ دیکھیے دنیا اطمینان کی تلاش میں نہیں، یہ اسی طرح، یہ تو اطمینان قلب کی جو بات ہو رہی ہے، دل کا مطمئن ہونا، یعنی بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے جو انسان اس کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور پھر بھی مضطرب ہے، پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی گویا کہیے کہ اس کے اندر ایک اضطراب ہے جو پایا جاتا ہے اور اسے سکون کے لمحات کمی میسر آتے ہیں، یعنی اطمینان قلب اسے حاصل ہو، یہ سب چیزیں. تو اس میں یہ چیز کہ اللہ کے ذکر کے اندر یہ اطمینان قلب ہے اور دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے. اور جب یہ کہا کہ اعلیٰ خوب اللہ نے ہوشیار کر کے خبردار کر کے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہی ہے کہ یہ نسخہ ہے جسے استعمال کرنا ہے. اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے بیان کی ہے کہ ذکر ہے کیا اصل میں، تو یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے، بات کھل جاتی ہے. اور یہ کہ جب آدمی ذکر کے حقیقی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذکر میں مشغول ہوتا ہے، یہ سارے اس کو قائم رکھتے ہوئے
اب ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر دل اس کا اطمینان سے بھر جاتا ہے، دل اس کا اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اس کے کھلتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے یہ کام ہوتا ہے۔ دیکھیے جب قرآن ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن میں جو باتیں ہیں وہ ذکر ہے، یہ قرآن پڑھنا۔ اب ایک آدمی ذکر کرتا ہے قرآن کو نہیں پڑھتا، یعنی تو ذکر تو مکمل نہیں ہو رہا ہے، یعنی ذکر وہ مکمل نہیں ہو رہا۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے۔ نماز ذکر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی ذکر کے وہ چیزیں باقی وہ کچھ اور کام کر رہا ہے، اپنے طور پر اسے چند چیزیں طے کر لی ہیں، تو یہ مکمل کام نہیں کر رہا ہے، کام تھوڑا سا کر رہا ہے، ذرا سا کر رہا ہے، اور وہ بھی جس جو پہلے نمبر پر ہے، جو لازم ہے، جو ضروری ہے، اسے چھوڑ رکھا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے گویا کہ یہ جب اس پورے اس کے اوپر آتا ہے تو پھر اس کے سامنے تو وہ تمام حقیقتیں آتی ہیں، معرفت الہی۔ یعنی ذکر کا مطلب کیا ہو؟ پھر باتیں وہی یاد، یاد کیا ہے؟ یعنی ذکر کا مطلب ہے یاد، یاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تذکرہ ذکر، یہ سب چیزیں یعنی معرفت حاصل ہونا، اس کے بارے میں پتہ ہونا۔ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو کیا مطلب تھا؟ آپ کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے، آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کیسے آدمی ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا آپ کا طور طریقہ ہے، کیا قابلیتیں ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، کیا مقام ہے، یعنی سب ذکر ہے نا آپ کا۔ یہ جب آپ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بات کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اگر انہی معروف معنوں کے اندر ہم آ جائیں تو یہاں بھی کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب وہ الفاظ جو اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں نصیب کرتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، جو ہمیں اس سے آشنا کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، جب اس کی حقیقت کو پاتے ہیں، جب اس کی حقیقت کو پاتے ہیں تو دل اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کن چیزوں سے گویا کہیے کہ غیر مطمئن ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کن چیزوں سے انسان غیر مطمئن ہوتا ہے اور کن چیزوں سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگر ہم چیزوں کی بنیاد پر آ جائیں، سامنے رکھ لیں تو ذرا بات آسان ہو جائے گی۔ ایک آدھ دو چیزیں نہیں، یعنی بڑی چیزوں کی بات ہم کرتے ہیں، چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر، لیکن وہ سب کی سب آئیں گی اسی دائرے میں۔ دو کی ہم بات کر لیں گے تو دو سے آپ چار بنا کے وہ بھی اسی طرف آ جائیں گے، جائیں گی کہیں اور نہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو اطمینان نصیب کرتی ہیں، ایک شکر، ایک قناعت۔ ایک شکر، ایک قناعت، یعنی اسی کے اندر صبر کو بھی ڈال سکتے ہیں، اسی کے اندر اس کو بھی لیں گے، اور بھی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ یعنی جس کے اندر جب آدمی کے اور اس کے مقابلے میں سمجھنے کے لیے بھی اس کی ضد کی طرف چلے جائیے، کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو غیر مطمئن کر دیتی ہیں؟ حرص اور حسد۔ حرص اور حسد یہ انسان کے دل کو غیر مطمئن کرتی ہیں۔ حرص کی ہے کیا جو ملا ہے ابھی، حرص کو اگر شکر کے ساتھ رکھیں، یعنی شکر کے آدمی کا یا قناعت کے ساتھ رکھیں، حرص کے مقابلے میں قناعت آ جائے گی، حرص کے مقابلے میں قناعت آ جائے گی۔ یعنی انسان کے اندر اگر قناعت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حرص ہوگی نا، اور حرص کیا ہے؟ چین سے نہیں بیٹھنے دے گی آپ کو۔ حرص میں بس ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کا، چلا ہے آدمی اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کے اندر، تو حرص جو ہے وہ انسان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی، اس کے دل کو مطمئن ہونے نہیں دے گی۔ اور اسی طرح سے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد بھی ہے نا انسان کے جذبات میں سے ایک جذبہ حسد بھی ہے۔ اب دنیا میں بھائی کو دیکھ کے بھی حسد ہو رہا ہے، پڑوسی کو دیکھ کے بھی حسد ہو رہا ہے، اور فلاں کو دیکھ کے بھی حسد ہو رہا ہے، اس کو دیکھ انسان حسد کے اندر۔ اب حسد میں اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک جذبہ ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے کہ حاسد جو ہے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، کس کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے۔ دلوں کو اطمینان نہیں ہو سکتا جہاں یہ کیفیت موجود ہوگی، یعنی جہاں حرص موجود ہوگی مطمئن نہیں ہوگا انسان، جہاں حسد موجود ہوگا مطمئن نہیں ہوگا انسان۔ اب اسی میں اگر آپ دوسری سے اندر چلے جائیں، اور بھی چیزیں، خوف ہے۔ خوف ہے، انسان مطمئن ہوگا جب دل میں خوف آ جاتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ رنج ہے، غم ہے، اسی سے نکلتی ہیں چیزیں، جیسے اب یہی حرص کے اندر ہی آدمی یہ نہیں ملا، اب رنج ہے اس بات کا، غم ہے اس بات کا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یعنی سب چیزیں کیا ہیں؟ رنج پیدا کر رہی ہیں انسان کے اندر۔ اب اسی میں ہمارے سامنے بات آتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں ہم اس میں۔ یعنی یہ خوف اور غم کا ختم ہو جانا ہے، کس بنیاد پر ختم ہوتا ہے یہ؟ جب انسان کا اللہ پر وہ اعتماد قائم ہو جاتا ہے، تعلق وہ قائم ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اس کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہوا، یعنی ایک کام جو ہے میں نے کرنا چاہا اور وہ کام نہ ہو سکا، وہ کام نہ ہو سکا۔ اب اگر میرا اعتماد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے کرنے سے سب کام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہی سب کام ہوتے ہیں، اور اگر اس نے یہ کام، میں نے اپنی جانب سے جو کوشش کی ہے، اپنی جانب سے جو کام محنت کی ہے، وہ
اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر یہ مطلوب نہیں ہے اللہ کو، یعنی اور اللہ کے مطلوب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم ہے؟ ظالم تو نہیں ہے نا، اللہ تو خود کہتے ہیں ہم تو آپ کا کام بناتے ہیں۔ اللہ صفت کیا؟ حکیم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ یعنی پورا علم رکھتا ہے، پوری حکمت رکھتا ہے، لہذا جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو کیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو اسی میں ٹھہر تھی، اسی میں اب کیا دل میں بے اطمینانی نہیں ہے، دل میں پریشانی نہیں ہے، یہ میں نے گیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مگر کیا ہے یہ تو ہوا ہی نہیں، ساری محنت ضائع ہو گئی، ساری محنت بیکار ہو گئی، سب کچھ ختم، کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا؟ اب یہ چیز کیفیت کس بنیاد پر ہے؟ انسان اپنی محنت سے ناپ رہا ہے، اللہ کو اس میں سے نکال دیا اس نے، بھئی اللہ کو اس میں سے نکال دیا۔ اگر مجھ سے کہتا بھئی یہ سب تو اپنی جگہ پر بات ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوتاہی کو دیکھے گا، اپنی اس بارے میں دیکھے گا، اور اس کو اسباب کے حوالے سے اپنی چیزوں کو، اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے تو اس لیے اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس کے اندر بھی کمی بیشی کو دیکھے گا، مگر اصل چیز کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسباب کی کمی ہوتی ہے اور کام پورا ہو جاتا ہے، نتیجہ پورا نکل آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب پورے ہوتے ہیں اور کام پورا نہیں ہوتا ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، مال سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کام نہیں بنتا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ اب یہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں صرف اس پر انحصار نہیں ہے۔ اب یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ اس قرآن کی تعلیم سے ہو رہی ہے، اللہ کے اس تعارف کی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، اس نصیحت کے ذریعے سے ہو رہی ہے جو قرآن نصیحت ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور اللہ کی صفات جو ہیں، یعنی کیا ذکر میں کیا کرتے ہیں آپ تو جیسے لوگ یاد کرتے ہیں تو اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں سکھائی ہے مسنون جو اذکار ہیں اس کے اندر بھی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی چیزیں آتی ہیں نا ہمارے سامنے، یہ لا الہ الا اللہ، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اس طرح آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ اپنا ایک پیغام رکھتی ہیں، اپنا ایک پیغام رکھتی ہیں، یہ یعنی اس پیغام کے اندر یہ چیزیں، اب کیا ہوا؟ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کہا؟ اب دل کو اطمینان چاہیے نا۔ اب خیر جب آدمی کے پر حادثہ گزرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ دل تو پریشان ہوتا ہے نا آدمی کا، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں تو جانا ہی اللہ کی طرف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یعنی انسان کے دل کو اطمینان دینے والی چیزیں، اطمینان بخشنے والی چیزیں کیا ہے؟ اور اب اس مقام پر کیا صرف اتنا نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں۔ اب پیچھے سے بات چلی آ رہی تھی نا، بات تو ہم نے تو صرف اتنی بات کی ہے پیچھے سے کہ جب ایسا ہوا، حادثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر یہ کہ ہاں ایسا ہوگا، ہم انہیں مشکلوں میں ڈالیں گے، ہم انہیں آزمائیں گے مختلف چیزوں سے۔ اور پھر جو وبشر الصابرین، کون سے صابر ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت پڑتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں تو جانا ہی اللہ کی طرف ہے۔ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا؟ کبھی سنا ہے آپ نے یہ بات کہ یہ بھی کوئی وظیفہ ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ لیکن بات تو یہی ہے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، جب کوئی نقصان ہو جائے، جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف مرنے کی لیے تو نہیں ہے کیونکہ مر جائے تو یہ کام کرنا ہے، اللہ کے رسول نے یہ تو ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کہا جب مر جائے تو بس یہ پڑھنا، بلکہ یہ جب بھی کوئی انسان کا یعنی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے اور اس موقع پر وہ یہ بات کہتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا اصابتم مصیبہ، مصیبت موت بھی مصیبت ہے، یعنی کسی کا بچھڑ جانا بھی اس حیثیت سے کہ بچھڑ جانے کا غم ہے، ورنہ تو اپنے پاس رب کے پاس آ ہی رہا ہے، یہ جانا ہی ہے، لیکن اس کے اعتبار سے کہ جب ہی آئی تو کیا کہا؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اگر شعور کے ساتھ ادا کیا جائے، اگر شعور کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ جملہ انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اب دیکھیے وہ جو کہا تھا نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو چیزیں دل کو اطمینان دینے والی جذبات کیا ہیں، جب الفاظ کے عنوانات کے تحت بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قناعت، قناعت کی بات کی تھی نا، یہ قناعت۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہے نا، یہ بھی ذکر ہے، یہ
یعنی اگر ادھر آئے قرآن ہے نا یہ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں بھائی اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے, اس کا چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے, بس اس کی بنیاد پر ہے. اور یہ تو جو کچھ نظام ہے جو کچھ چیزیں اب اس پر ہم کیا ہیں اللہ ہی وہی ہے. اب وہی ساری جتنے باتیں اس نے کی, ایک بات میں نے ایک جملہ لیا ہے ورنہ قرآن جتنی باتیں اس حوالے سے بیان کر رہا ہے جو کچھ بتا رہا ہے اب اس معاملے میں انسان کیا ہے مطمئن ہے. یعنی کہ قرآن یہ بات بتاتا ہے نا کہ ہر شخص کا رزق کس کے ذمے ہے اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. ہر آدمی کا رزق کس کے ذمے ہے اللہ کے ذمے ہے اور انسان کا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دابہ کل دابہ, تمام چلنے پھرنے والے جاندار جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق کس کے ذمے ہے اللہ کے ذمے. پریشانی کس بات کی ہے, پریشانی کس بات کی ہے. یعنی انسان بعض لوگ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا, بھائی اسی غم میں بھلا جا رہا ہوں. یعنی اگر موت کی دہلیز پر پہنچ گیا انسان, یعنی انسان کسی ایسی بیماری کے اندر کا شکار ہو گیا, موت نظر آ رہی ہے, اب اسے فکر کس بات کی لگی, اس بات کی نہیں لگی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, بلکہ اس بات کی لگی ہوئی ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ قرآن سے اللہ سے ناواقفیت کی بات ہے. اب بچوں کو ہم پالتے ہیں, بچوں کو تو اللہ پالتا ہے. یعنی سب کا پالنے والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے. سب کا وارث کون ہے اللہ رب العالمین ہے. یعنی اس اعتبار سے جو جس کے لیے یہ سب اب وہ کرنے والا, ابھی ہمیں ذریعہ بنایا ہے کل کسی اور کو بنائے گا. اگر ذریعے کی ضرورت ہے تو اگر ذریعے کی ضرورت ہے کسی کو بھی بنائے گا کہ اس کے اپنے کام ہیں. تو انسان اس معاملے میں اسے جو فکر ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی ذات کی ہوتی ہے, تو وہاں اسے امید اور خوف کا معاملہ ہے. یعنی اسی اعتبار سے ہے. لیکن وہ بھی کیا چیز ہے کہ اگر انسان جب قرآن پر نظر رکھتا ہے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک صحیح معتدل جو کہیے کہ راستے پر ہوتا ہے, صحیح جو ہے کہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے. یعنی یہ بھی کیفیات ہیں, کچھ لوگ نا امیدی کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اطمینان کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. جب یہ کیا کہا کہ انسان ان کے درمیان ہوتا ہے, انسان ان کے درمیان ہوتا ہے, وہ اس کس بنیاد پر ہوتا ہے, وہی اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ ایک اعتدال ہے. یہ کیا کیفیت ہے, یہ انسان کے دماغ کو اس کے دل کو اعتدال پر رکھنے والی ہے, نہ ادھر ہونے دے نہ ادھر ہونے دے. تو غرض یہ بات تو کچھ اور عنوان سے ہو رہی ہے کہ انسان جس کو دنیا میں اطمینان کی بات سمجھتا ہے, دنیا میں اسی اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ جب انسان کچھ اللہ سے تعلق صحیح بنیادوں پر قائم کرتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ بھی اس کے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ ہو سکا, کچھ کر سکا, کچھ ہوا, یعنی یہ چیزیں جو ہیں. تو اب اسی میں اگر ہم ان کیفیات کی طرف پھر جائیں, یعنی شکر کی بات کریں, کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ شکر, پیدا کدھر سے ہوتا ہے, یعنی کون اس جذبے کو پیدا کرتا ہے, کتاب پیدا کرتی ہے. شکر کے جذبے کو کون پیدا کرتا ہے, یہ کتاب پیدا کرتی ہے. شکر کی بنیاد کیا بنتی ہے, اللہ کو پہچاننا بنتی ہے, اللہ کے احسانات کو پہچاننا بنتی ہے, اللہ کی نعمتوں کو جاننا بنتی ہے, اپنے مرتبے اور مقام کو پہچاننا بنتی ہے. یعنی اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے, اللہ نے اپنی خلافت کا تاج ہمارے سر پر رکھا ہے, اللہ نے ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں اور اس کے لیے ہمیں صلاحیتیں بھی دی ہیں. ساری چیزیں جو کچھ ہم کرنا ہے وہ بھی کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور وہ پھر دنیا کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے, اور جب وہ الحمدللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, اب دل کے پورے اگر وہ جذبے کے ساتھ کہتا ہے, یعنی اگر وہ الحمدللہ کی اس کیفیت میں جاتا ہے. اب ہم اگر اس طرف چلے جائیں تو پھر اسی مسکن اذکار کی طرف جانا پڑے گا. تو اس میں بہرحال یہی چیزیں کہ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اگر وہ دل سے کہتا ہے, اگر اس کا دل اس کی زبان کا یعنی ہم آہنگ ہے, معاملہ یہی تو ہوتا ہے. یعنی زبان اور دل کے درمیان جب فرق ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر نتیجہ اس طرح نہیں نکلتا ہے. لیکن جب دل زبان دل کی رفیق ہو جائے, جب یہ ان کی آپس میں رفاقت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آدمی کا دل سے, وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلنی چاہیے یہ ضرب, تو یہ والا دل نہیں ہے, یہ والے دل کی ضرب ہے. یعنی دل سے آدمی کے وہ آواز نکل رہی ہے کہ چاہے اس کی آواز اس کے حلق سے باہر بھی نہیں آ رہی ہے لیکن دل سے وہ نکل رہی ہے, دل سے نکل رہی ہے. حلق سے نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے, دل سے نکل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں, قرآن مجید میں کہا نا, کل میں نے جملہ پڑھا تھا سورہ حج کا, اس میں یہ کہ یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ دل ہی بینا ہوتے ہیں, دل بیدار پیدا کر, یعنی اس میں
دل بیدار کی بات ہے. تو یہ کیفیت جو بنیادی طور پر بنتی ہے انسان کے اندر وہ اسی بنیاد پر کہ جب وہ ان چیزوں کو شعوری طور پر اختیار کرتا ہے, سمجھ کر ان چیزوں کو کرتا ہے. اسی لیے کیا کہا کہ سمجھ کے کرو. اس کے اندر کیا کہا, تفکر کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اس کے اندر جو ہے ہمیں عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہا, تدبر کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کر کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے. تدبر ہے نا, سوچنا سمجھنا پھر اس مقام تک پہنچنا. تو یقین کیجئے کہ جتنا آدمی اس میں آگے بڑھتا جائے گا اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ ان کیفیات سے جو زمانے کی ہیں, مشکلات ہیں, حالات ہیں, چیزیں ہیں, ان سے اس طرح متاثر نہیں ہوگا جس طرح سے دنیا میں عام طور پر انسان متاثر ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ذکر کو اس انداز سے انجام دے, اس انداز سے کرے. آخری بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں, صدر الدین اصلاحی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اساس دین کی تعمیر. اساس دین کی تعمیر, اساس دین کی تعمیر یعنی دین کی بنیاد تعمیر جو ہوگی کن بنیادوں پر ہوگی. اساس یعنی بنیاد ہے جن پر وہ ہے, تو اس میں انہوں نے نماز, آخرت اور ذکر اس کو الگ سے بھی بیان کیا. حالانکہ نماز بھی خود ذکر ہے تو انہوں نے اس کو الگ الگ کر کے کہا. تو ذکر بلا فکر کوئی مثال دیتے ہوئے کہا, ذکر بلا فکر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ذکر کے اندر جو قوت ہے وہ اپنی جگہ ہے, ذکر کے اندر جو قوت ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ذکر بلا فکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان ایک کارتوس کو ہاتھ میں لے کر, یعنی بغیر ویپن کے, بغیر ہتھیار کے کارتوس کو ہاتھ میں لے کر مار دے. یعنی ہاتھ میں لے کر کارتوس جو ہے کتنی ہلاکت خیز ہے, یعنی اس کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے. لیکن کب ہوتی ہے, جب اس کے ویپن میں رکھ کے اسے استعمال کیا جائے, اس کی قوت ہے, کارکردگی ہے. لیکن جب اسے اٹھا کر ہاتھ سے مارا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو کہ اس کے لیے وہ بنایا گیا ہے, جس کے لیے اس کو اللہ یعنی انسان نے بنایا, اس طرح اللہ نے جو عقل دی اسے. تو بہرحال اسی طرح جو اللہ نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, اگر انہیں اسی فکر کے ساتھ میں, اسی ذہنی استحضار کے ساتھ میں انہیں کیا جائے گا تو یقیناً ان کے اندر وہ کیفیات ہیں, ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ یہ انسان کو ایک مطمئن زندگی جو ہے وہ عطا کرتی ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوئے, اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے, یعنی اپنے قرون اولا کی بات ہے سامنے, تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکا, اور بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں ان کے دلوں کو یعنی گویا کہیے کہ اس طریقے سے پھیر نہیں سکی, اور وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے. تو پورا قرآن یہ ساری چیزیں ہمیں اسی کیفیت میں اور آگے بڑھانے والی ہیں. تو انشاءاللہ جب کبھی اسکار مسنون کی بات کریں گے اس حیثیت سے اس کے پیغام کی, تو اس بات کو اور بھی وہاں پر جا کے مکمل ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو کلی اطمینان عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.